پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کی وجوہات۔ حکومت پاکستان کے اقدامات کے باعث بنگالی علیحدگی پسندوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے مشرقی حصے میں علیحدگی کی تحریک مکتی باہنی شروع کی، جو بعد میں ایک تشدد پسند گوریلا فورس میں تبدیل ہو گئی۔ بھارت نے اس سنہری موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا اور پاکستان کی اندرونی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھایا اور مکتی باہنی کی کھل کر سیاسی و فوجی حمایت شروع کی۔ اور اسی دوران بھارت نے مشرقی پاکستان کے دفاعی نظام کا بغور معائنہ کیا۔ اس وقت بھارتی فوج کو پاکستانی فوج کے مقابلے میں کئی آسانیاں دستیاب تھیں، جن میں زیادہ تعداد، زیادہ اسلحہ، مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے مغربی پاکستان سے برے تعلقات شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش سے مغربی پاکستان تک جانے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور پاکستان کے پاس ڈھاکہ کے قریب موجود صرف ایک ایئر فیلڈ موجود تھا، جس کے ذریعے پاکستان کے 14 جہاز لڑے، جبکہ بھارت کے پاس 5 ایئر فیلڈ موجود تھے، جن کے ذریعے بھارت نے اپنے 11 لڑاکا طیارے جنگ میں اتارے۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان مشرقی پاکستان کے بددل ہو جانے کی وجہ سے ہوا۔ مشرقی پاکستان کی افواج بھارت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے ہتھیار ڈال دینے کی وجہ سے بھارت نے 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے اختتام پر 90,000 پاکستانی فوجی ہتھیار ڈال کر بھارتی قید میں جا چکے تھے، اور ان کی زندگی کے لیے پاکستان کو امریکہ اور چین نے جنگ بندی کے لیے کہا۔ جب پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی تو پاکستان کے فوجی افسر سے ایک امریکی ساختہ دستاویز پر دستخط کروائے گئے، جس کو بنیاد بنا کر بھارت نے یہ ظاہر کیا کہ پاکستان نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور دستخط کر کے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ حالانکہ پاکستان کے جنگ بندی پر عمل کرنے کی وجہ سے پاکستانی علاقوں کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن مشرقی پاکستان نے واپسی کی بجائے ایک نئے ملک کے طور پر آزاد ہونے کی ٹھان لی، اور اس طرح مشرقی پاکستان دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نمودار ہو چکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ واقعہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا۔